السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کے مہربان مولا تبارک و تعالی نے سلامتی اور رحمت نازل فرمائی۔ لیکن یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ اس وقت بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو یاد فرماتے ہیں کہ میرے مہربان مولا تبارک و تعالی میرے گناہگار امتیوں پر بھی سلامتی ہو، میرے نیک امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ مسلمانوں سوچو، وہ شب معراج کے دولہا، اس شب معراج میں ہم گناہگاروں کو نہیں بھول رہے، اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان کی بارگاہ کے سچے فرمانبردار، سچے وفادار بن کے زندگی گزارے۔ ان کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا تصور کرنے سے بھی کانپے، اور جو بے ادبی کرنے والے ہیں ان سے کوسوں دور رہیں۔ نہ انہیں امامت کے مصلی پر امام تسلیم کریں، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں، نہ ان کو سلام میں پہل کریں، نہ ان کے جنازے میں شریک ہوں، نہ ان کا جنازہ پڑھیں، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں۔ یہ وفاداری کا تقاضا ہے۔ باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، بیٹا طاقت ہے تو مقابلہ کرتا ہے، اور طاقت نہیں ہے تو دوستی چھوڑ دیتا ہے، رشتہ توڑ دیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو ماں اور باپ کی اتنی محبت، اتنی عظمت کہ انہیں کوئی تو کہہ دے تو بیٹا ان سے رشتہ توڑ دے، ان کی محبت کو دل سے نکال کے پھینک دے۔ اور وہ رحمت عالم جو فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک کے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، قبیلہ، دنیا جہان سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ یہ کسوٹی اعلی حضرت امام احمد رضا نہیں پیش کر رہے ہیں، مدینے کے تاجدار نے یہ کسوٹی پیش کی ہے کہ تم اسی وقت مومن کامل ہوگے جب تمہارے دل میں میری محبت تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، دنیا جہان سے بڑھ کے ہوگی۔ تو مسلمانوں، شب معراج میں حضور کی اس یاد آوری کے بارے میں سوچو۔ وہ شب معراج کے دولہا، وہ شرف، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ فرحت پانے کے بعد جو 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء و رسول تشریف لائے، ان میں سرکار کے سوا کسی کو نہیں ملی، کیسی خوشی کا عالم ہوگا۔ اس وقت بھی ہم گناہگاروں کو یاد فرماتے ہیں، اے اللہ میرے گناہگار امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ لہذا ایک وفادار مومن کی طرح، فرما بردار غلام کی طرح صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ ہمارے آئیڈیل ہیں، عملی نمونہ ہیں۔ سرکار سے جب عرض کیا گیا حضور جنتی گروہ کی پہچان کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے وہ جنتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کریم آقا کا کہ جب سورہ حجرات شریف نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دے دیا میرے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح بات مت کرو جیسے آپس میں چلا کے کرتے ہو، آہستہ بات کرو، تیز آواز سے بات کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال عکارت ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم جیسے جلالی صحابی، باروب صحابی اس طرح پست آواز میں حضور سے بات کرنے لگے جیسے دو دوست سرگوشی میں، کان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ رحمت عالم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر تم نے کیا کہا؟ مسلمانوں سوچو، اللہ رب العزت نے جب حکم دیا میرے محبوب کی بارگاہ میں پست آواز سے، ہلکی آواز سے، ادب کے ساتھ بات کرو،
تو صحابہ ایسے ڈرے، اور آج مسلمان ڈرنے کو نہیں تیار ہیں۔ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو دماغ میں آیا قلم پر لکھ دیا۔ مسلمانوں، یہ بریلی اور دیوبند کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اللہ و رسول کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے۔ جو ان کی بارگاہ کا وفادار رہے گا وہ جہنم سے بچے گا، جنت میں جائے گا، اور جو ان کی بارگاہ میں ذرہ برابر گستاخی کرے گا اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کرتے رہنا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب معراج کا تحفہ بنی اسرائیل والوں میں جب کسی سے کوئی گناہ ہوتا، رات میں گناہ کیا، دن میں وہ گناہ اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوتا، اس کی پیشانی سے اس گناہ کا اعلان ہوتا، وہ ظاہر ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ کی ایسی رحمت تھی کہ حضور کے صدقے ہم گناہگاروں پر اللہ کی یہ رحمت ہوئی کہ ہمارے یہاں گناہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ چھپا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ستار ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ پوشی کا حکم فرمایا، اپنے مومن بھائیوں کی بہنوں کی گناہوں کی پردہ پوشی کر دیا کرو۔ جہاں ہدایت پر اصلاح کی بات ہو تو جو اس کا اصول طریقہ ہے اس طرح کیا جائے گا۔ تو یہ معراج کے انعام میں سے ہے کہ ہم گناہگاروں پر اللہ کی ایسی رحمت ہوئی کہ ہمارے گناہوں کا پردہ یہاں پر فاش نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دریافت فرمایا، اے محبوب تم نے مجھے اپنی چشم مبارک سے دیکھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ادب والا جواب تھا، علم کے اعتبار سے وہ جواب وہاں پر عرض کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بڑی شان ہے، میری حکومت غالب ہے، میرا مرتبہ بہت بڑا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں، جو مجھ سے لینا چاہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جو مجھ پر بھروسہ کرے میں اس کا ضامن ہوں، جو میرے دروازے رحمت پر قائم رہے میں اسے قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہوں، اور آفات و مصائب سے اسے نجات دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، جس مقام میں آپ مجھ سے ہم کلام ہیں اس میں دیکھیے تو صاف ظاہر ہے میرے اور آپ کے درمیان نہ تو کوئی رسول حائل ہے اور نہ ہی کوئی ترجمان، ہم بلا واسطہ ہم کلام ہیں۔ عرض کرتے ہیں رحمت عالم، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، اے میرے رب میں کس مقام میں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرش مانوسی پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنی طرف متوجہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے دائیں جانب انتقام کی تلوار لٹکی ہوئی دیکھی، اس سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ عرش کے پائے سے لٹکی ہوئی تھی۔ تو میں نے عرض کی، الہی سیدی میرے مولا میری امت سے تلوار اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب میرا حکم بہت پہلے صادر ہو چکا، تمہاری اکثر امت
تلوار کے وار سے ہی فنا ہوگی، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تمہاری اکثر امت نیزے کے وار اور طاعون سے فنا ہوگی۔ یہاں اس کے در پردہ شہادت کی بشارت۔ جب آدمی دشمن کی تلوار سے، دشمن کے نیزے سے مارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ چین سے موت کے بستر میں مرے گا تو عام موت ہوئی، شہیدوں کا درجہ نہیں پائے گا، شہیدوں جیسا ثواب نہیں پائے گا۔ لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ حالات جب بھی جیسے بھی بنے، اور جس کو جس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع میسر آ جائے، وہ اپنے دل کو تنگ نہیں کرے۔ ہمارا بھلا ہم نہیں جانتے، ہمارا مہربان مولا تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پڑھا تو میں دنگ رہ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تلوار کی 1000 چوٹیں موت کے بستر پر مرنے سے آسان ہیں۔ تلوار کی 1000 چوٹ آسان ہے موت کے بستر پر مرنے سے۔ ایک ایک بوٹی میں، ایک ایک رگ میں، ایک ایک ریشے میں الگ الگ تکلیف ہوتی ہے سکرات میں۔ اللہ تعالیٰ اس سکرات کی تکلیف سے ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ ایسی تکلیف وہاں پر ہونا ہے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شہادت کی موت لکھی، تو اس کے بارے میں شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ شہید کو تکلیف کیسی محسوس ہوتی ہے؟ چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم۔ وہاں موت کے بستر پر نارمل جب آدمی کی قضا واقع ہو رہی ہے تو اتنی تکلیف، اور اگر برچھی بلم بھالے نیزے سے اسے زد و کوب کیا گیا، اب اس کی روح جب نکلے گی تو تکلیف کتنی محسوس کرے گا؟ چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف محسوس کرے گا۔ اللہ کی رحمت کیسی ہے، تو ہول نہیں کھانا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اس وقت ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، الہی سیدی میرے مالک، میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے تخلیق آدم سے 2000 سال قبل اپنی ذات کی قسم اٹھا رکھی ہے کہ تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کی، اے میرے مولا، میرے سردار، میرے مالک، تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اور تو نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لے گیا۔ تو نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، تو نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا، اور انسان، جن، پرندے، وحشی جانور اور ہوا کو ان کے تابع فرمان کیا، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اے رب ذوالجلال، تو نے انہیں مذکورہ وجوہ انعامات سے برتری و فضیلت عطا فرمائی، تو میری فضیلت اور عظمت کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے احمد، اگرچہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، مگر اس کی تخلیق میں نے مٹی ہی سے کی، اور میں نے تجھے اپنے ذاتی نور سے پیدا کیا۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہے۔
اور فرمایا اگرچہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو اے حبیب میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا. خلیل حبیب خلیل سے افضل ہے. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا مگر طور پر ہم کلامی پس پردہ ہوئی. اور اے محبوب فرش قرب پر تجھ سے بے حجاب ہم کلام ہوا. اور اگرچہ میں ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لے گیا تو میں انہیں صرف چوتھے آسمان پر لے گیا مگر اے محبوب میں تجھے ایسے عرفہ و اعلیٰ مقام پر لے گیا کہ وہاں تیرے بغیر کسی کی رسائی نہیں. میں نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دیا اور تیرے لیے روئے زمین کو مسجد قرار دیا. ہمارے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد قرار دے دیا. پانی نہیں ہے مٹی سے تیمم کر لیں, نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لیں. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. پانی نہ ملنے کے وقت مٹی کو پاک کرنے والا قرار دیا کہ اس سے تیمم جائز ہے. اگرچہ میں نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی مگر تمہیں تو میں نے سبع مثانی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم فرقان حمید مرحمت کیا. اور اس قرآن پاک میں سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران جیسی صورتیں تمہیں عطا فرمائیں. تمہاری امت میں سے جو بھی ان صورتوں کو پڑھے گا تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. اگرچہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ سے پیدا کیا مگر اے محبوب میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ جب تک تم جہاں بھی میری یاد کی جائے تمہارا بھی ذکر کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم عرض کرتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ مہربان مولا تبارک و تعالی یہ نوازشات تو مجھ پر ہیں, میری امت کو تو نے کیا عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تیری امت کے ایسے 70,000 افراد کو میں نے بخش دیا جن کے لیے دوزخ کی آگ واجب تھی. تو میں نے عرض کی اے پروردگار اس میں مزید اضافہ فرما دے. تو رب کردگار نے فرمایا کہ تمہاری امت سے جو عاصی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا ہم اسے بھی بخش دیں گے. میں نے عرض کی اے میرے مالک و مولا 1 سال کی مدت بھی بہت ہے, اس میں بھی کمی فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو موت سے 1 مہینہ قبل توبہ کر لے اسے بھی بخش دیا جائے گا. تو میں نے عرض کی اے میرے رب 1 ماہ کی مدت بھی زیادہ ہے اس میں بھی کمی فرما دے. تو اللہ کریم نے فرمایا جو موت سے 1 جمعہ قبل توبہ کر لے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. میں نے پھر عرض کی اے میرے مہربان مولا تبارک و تعالی جمعہ کی مدت بھی زیادہ ہے اس میں بھی کمی فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو موت سے 1 دن قبل توبہ کر لے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. میں نے پھر عرض کی اے میرے رب یہ مدت بھی زیادہ ہے اس میں بھی کمی فرما دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو موت سے 1 ساعت قبل توبہ کر لے اسے بھی بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر میں نے عرض کی اے باری تعالی ساعت بھی زیادہ ہے اس میں بھی کمی فرما دے اور مہلت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو سانس حلق تک پہنچنے سے پہلے توبہ کر لے میں اسے بھی بخش دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم کی اس دعا کی برکت سے
ہم تمام گناہ گاران امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے۔ صدر صاحب کی یاد آ گئی، آپ کی مسجد کے بچوں نے بتایا کہ طبیعت ناساز ہے، میں گیا اور تعلیم ہی یہی دی گئی ہے شریعت کی طرف سے کہ ایسے وقت میں توبہ کرائی جائے، کلمہ پڑھا دیا جائے۔ میرے کو یہ سعادت ملی، میں نے توبہ بھی کرایا، کلمہ بھی پڑھایا، شجرہ پڑھا میں نے، وہ آمین کہتے رہے، سنتے رہے، ایصال ثواب کیا میں نے۔ اس کے بعد جب دعا میں نے پوری کی، ہاتھ پھیر لیا تو انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ مطلب اس نزع کے وقت میں بھی صدر صاحب پورے ہوش و حواس میں تھے، وہ ان کی زندگی کی آخری فاتحہ تھی، انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مصافحہ کیا، اور کچھ گھنٹے کے بعد 2-3 گھنٹے بعد خبر آئی کہ وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ والی موت سرکار کے صدقے میں ہم سب کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ مذہب حقہ پر، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوطی سے قائم رکھے، اسی پر ہماری قیامت تک کی نسلوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیان ابھی باقی ہے، انشاءاللہ حاجی عبدالغفور صاحب کی جو محفل ہوتی ہے، موقع ملا تو اس میں انشاءاللہ میں سناؤں گا، لوگ وہاں پہ آ کے بھی سن سکتے ہیں۔